ایک فرشتہ جو لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اپنے قریب سے ایک انسانی روح کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس روح کے پاس کروڑوں سال کی عبادت موجود ہے، حالانکہ کرۂ ارض پہ وہ کچھ سال گزار کر آیا ہے۔ وہ فرشتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ آخر یہ کون سا ذکر کرتا ہے کہ جس کے ساتھ اسے کروڑوں سال کی عبادت کا ثواب ملا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اور سکون میرے ذکر میں ہے، تو پھر یہ بیشتر لوگ جو ورد وظائف پڑھتے ہیں وہ اس سکون کو کیوں حاصل نہیں کر پاتے؟ قرآن پاک ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر مومن کے لیے ہدایت موجود ہے اور ظالم اسی سے اپنا خسارہ اور نقصان بڑھا لیتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے ہیں، آخر وہ جہان ہماری نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ کیوں ہیں؟ جب عالم ارواح میں الست کے مقام پر تمام روحوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تو وہ وعدہ، وہ اقرار ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس چھوٹے سے جسم میں کتنا بڑا جہان آباد ہے۔ آخر وہ جہان ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہے؟ آخر وہ کون سا اللہ کا ایسا ذکر ہے جو انسان کو معرفت الہی اور قرب الہی اور دیدار الہی تک لے جاتا ہے، اور دیدار الہی کے بعد دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے؟ ان سب کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگے رہتے ہیں، مگر روح کی غذا کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آخر کار خوراک نہ ملنے کی وجہ سے روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن نفس کے تابع ہو جاتی ہے، اور نفس وہ ہے کہ جو انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ جو لوگ اس حجاب کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں ہی مقصد حیات ملتا ہے۔ آخر کوئی تو ایسا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے روح زندہ ہوتی ہے اور خالق حقیقی سے جا ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں آج بہت سے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ جیسے اس دنیاوی جسم کی غذا ہوتی ہے، ویسے ہی روحانی جسم کی بھی ایک خاص غذا ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے اور ان میں مختلف مخلوقات تخلیق فرمائیں اور ان تمام مخلوقات کی غذا کا بندوبست کیا۔ جیسے جنات اس دنیا میں ہمارے ساتھ تو رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جنات آخر کیا کھاتے ہیں، ان کی غذا کیا ہے اور یہ اپنی نسل کو آگے کیسے چلاتے ہیں۔ ہر مخلوق کی ایک خاص مرغوب غذا ہوتی ہے جس کے اندر اس کی حیات کا سامان رکھا جاتا ہے۔ جیسے ریشم کا کیڑا شہتوت کھاتا ہے تو ریشم پیدا کرتا ہے، شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے تو شہد پیدا کرتی ہے اور تندرست رہتی ہے۔ گھاس کھانے والے جانور گوشت نہیں کھاتے اور گوشت کھانے والے گھاس نہیں کھاتے۔ جس مخلوق کی جو غذا ہے اگر وہ اسے نہ ملے تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے اور ایک دن مر جاتی ہے۔ ناظرین، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہری جسم جو ہمیں نظر آتا ہے اور ایک وہ جسم ہے جو نظر نہیں آتا جسے ہم روح کہتے ہیں۔ جسم صرف دو چیزیں جانتا ہے کہ اپنی غذا کا بندوبست کرنا، اپنے آپ کو تندرست رکھنا اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتے رہنا، جبکہ روح جہاں سے آئی ہے ہمیشہ وہاں جانا چاہتی ہے۔ روح اللہ کا امر ہے اور یہ اللہ کی طرف ہی راغب ہوتی ہے۔ روح ہمیشہ سے خالق حقیقی کی معرفت کے لیے تڑپتی رہتی ہے اور معرفت الہی، قرب الہی اور دیدار الہی روح کی منزلیں ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جسمانی خوراک کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے لیکن روحانی خوراک کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں دی جاتی۔ تو آج آپ جان لیں گے کہ روح کی غذا کیا ہے اور روح کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے آخر کرنا کیا ہے۔ ناظرین، ایک ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ہلکی آواز میں کرتے ہیں اور کچھ اونچی آواز میں کرتے ہیں۔ اللہ کے مختلف صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اس خاص نام کے اثر کو آپ اپنی زندگیوں میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ زبان ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتی ہے اور زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ذکر کا تعلق آواز سے نہیں ہے۔ آواز کے ساتھ کیا گیا ذکر زبان کی غذا تو ہو سکتا ہے مگر روح کی غذا نہیں ہو سکتا۔
قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ کے ذکر کا حکم موجود ہے، جیسے کہ اللہ ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے۔ بے شک قرآن میں اللہ تعالیٰ کی بے حد نشانیاں موجود ہیں اور ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ خفیہ طریقے سے کیا جانے والا ذکر دوسرے اذکار سے بالکل الگ اور مختلف ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں بہت سے صوفیہ کرام کا سلسلہ چلتا آیا ہے اور بہت سے صوفیہ کرام نے ذکر کا تعلق سانسوں کے ساتھ بتایا ہے۔ بہت سے لوگ کلمہ طیبہ کا ذکر سانسوں کے باہر جانے اور اندر آنے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ناظرین، مختصراً یہاں پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت سی روحیں موجود ہیں، جنہیں آپ اسپرٹس کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں لطائف کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ارواح کہہ کر پکارتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی پہلی سٹیج پر روح جمادی اس کے اندر آتی ہے اور یہ روح پہاڑوں میں موجود ہوتی ہے۔ جب بچہ نشو نما پانی شروع کرتا ہے تو اس کے اندر روح نباتی آتی ہے جو کہ پودوں میں ہوتی ہے۔ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنی شروع کرتا ہے تو اس وقت روح حیوانی آتی ہے جو کہ جانوروں میں ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور پہلی سانس لیتا ہے تو روح انسانی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اگر وہ بچہ سانس لینے کے بعد مر جائے تو نماز جنازہ ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بچہ دنیا میں آنے کے بعد سانس نہ لے تو اس کی نماز جنازہ ضروری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ نماز جنازہ روح انسانی کی ہوتی ہے۔ یہ مختلف روحیں اللہ کے مختلف اذکار سے زندہ ہوتی ہیں اور یہ روحیں سیٹلائٹس کا کام کرتی ہیں۔ کسی روح کا تعلق پہلے آسمان سے ہے تو کسی کا دوسرے سے، کسی روح کا تعلق تیسرے آسمان سے ہے تو کسی کا چوتھے سے۔ ناظرین، یہی وہ ارواح ہیں جو کبھی شہداء کرام سے ملاقات کرتی ہیں تو کبھی انبیاء کرام سے، کبھی اولیاء کرام سے ملاقات کرتی